وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جس سپارے کا انتخاب کیا ہے وہ 24واں ہی پارہ ہے کہ جو کہ شروع سورہ مبارک زمر سے ہوتا ہے، اور اس سپارے کی جو پہلی آیت سورہ زمر کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا کہ جو پروردگار عالم کو جھٹلائے، اس کے دین کو جھٹلائے، سچی بات کو جھٹلائے، اور کیا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس آیہ مجیدہ میں، ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت ہی کریمہ ہے اور ہر آیت ہی میں ہمارے لیے ایک درس اور پیغام کی بات ہے، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے اس مختصر وقت میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جنہیں شاید بعض اوقات جن کی جانب توجہ کم دلائی جاتی ہے یا کم دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو سچی بات کو، دین کو، شریعت کو، رہنمائی کو، ہدایت کو جھٹلائے۔ اب یہ جو جھٹلانا جسے عربی زبان میں تکذیب کہا جاتا ہے، اگر ہرچند کہ یہ بات تلخ ہے لیکن حقیقت پر مبتنی ہے، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کی، خصوصاً اردو زبان بولنے والے معاشروں کی جس طریقے سے ایک فردی مزاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے تکذیب کرنا اور جھٹلا دینا جو ہے وہ ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ یعنی کوئی بھی سامنے بات آئی جو ہماری سماعت کے لیے نہیں ہے، جو ہماری نظارت کے لیے نہیں ہے، ہم اسے فوراً جھٹلا دیں گے۔ کیا کہہ کر جھٹلائیں گے کہ ما وجدنا علیہ آبانا قالوا حسبنا، کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے جس پر ہم ہیں، اور ہم نے کبھی یہ بات سنی نہیں ہے، ہم نے کبھی یہ بات پڑھی نہیں ہے، ہم نے تو کسی مولوی صاحب سے یہ بات نہیں سنی، ہمارے والدین نے تو ہمیں یہ بات نہیں بتائی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا دین آپ کی سماعت پر منحصر ہے؟ کیا دین اسی مطلب پر منحصر ہے جو آپ جانتے ہوں، اور جو آپ نہیں جانتے وہ غیر دین ہے؟ کیا دین اسی پر منحصر ہے کہ جو آپ نے سنا وہی دین ہے، اور جو آپ نے نہیں سنا وہ دین نہیں ہے؟ اب دیکھیے، ایک ہے مردہ معاشرہ، بیمار معاشرہ، پژمردہ معاشرہ، اور ایک ہے زندہ اور قوی اور باطاقت معاشرہ۔ اب یہ دونوں معاشرے کے سامنے جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی موضوع اور مضمون کے حوالے سے جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے، تو مردہ معاشرہ کیا عکس العمل دیتا ہے، پژمردہ اور بیمار معاشرہ کیا عکس العمل دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ما وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم نے تو یہ بات اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، ہم نے تو یہ بات نہیں پڑھی، ہمارے مطالعے میں تو یہ بات نہیں آئی، ہمارے والدین نے تو ہمیں یہ نہیں بتائی، ہماری تہذیب میں تو اس بات کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ یہ کون سے معاشرے کا عکس العمل ہے؟ مردہ اور بیمار معاشرے کا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے، جو قوی معاشرہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہم نے اسے کبھی نہیں پڑھا، بلکہ وہ عکس العمل کے طور پہ کہتا ہے کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، یہ کس معیار کے مطابق کہی جا رہی ہے۔ پس مردہ معاشرہ عادت کے پیچھے ہوتا ہے کہ جس دین کو، جن رسوم کو، جس عادت کو، جس دین کے جس حصے کو ہم نے عادت بنا لیا ہے اسے ہم قبول کر لیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں زندہ معاشرہ کیا کہتا ہے؟ وہ عادت کے پیچھے نہیں بلکہ حقیقت کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری بات حقیقت پر مبنی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بس زندہ معاشرہ ارتقاء کے لیے دلیل کے پیچھے ہوتا ہے، اور مردہ معاشرہ عادت کو بچانے کے لیے انحطاط اور پستی کی جانب ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان تکذیب کی جانب پہلے مرحلے میں کبھی بھی نہ جائے۔ کوئی بھی بات سنی ہے، کسی سے بھی بات سنی ہے، کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ کا جسے کہیے کہ آپ کا اس کے ساتھ اختلاف کیوں نہ ہو، سب سے پہلے جب وہ ایک بات کر رہا ہے جو آپ کے لیے اجنبی ہے، آپ اس سے دلیل مانگیے۔ یہی بات آپ ملاحظہ فرمائیے، میں صرف تاریخی حوالہ دے کر بات کو جو ہے وہ آگے بڑھا دوں، وہ یہ دیکھیے کہ آپ
رسول اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو افراد آئے تھے اس میں سے طبیعتاً ایک جو ہے وہ کفار مکہ تھے، کفار مکہ. ایک جو بہت بڑا طبقہ جس نے سرمایہ گزاری کی، جس نے اخراجات خرچ کیے، جس نے اپنی توانائی خرچ کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے دعوت رسالت اور دعوت تبلیغ کو روکا جائے، وہ کون سا گروہ تھا؟ وہ مدینے کے یہود تھے. اب یہ مدینے کے یہودیوں کے بارے میں اس سے قطع نظر کہ وہ مدینے میں کیوں آ کر بسے تھے، کس کا انتظار کر رہے تھے، وہ ساری باتوں کو میں جسے کہ یہ اسکپ کر کے اصل اپنے مطلب پر آ جاؤں. قرآن مجید فرقان حمید 2 مقام پر ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کو جانتا ہے، اپنے فرزند کو جانتا ہے، ایک باپ کتنا اچھا اپنے فرزند کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کس فضا میں جائے گا تو بیمار ہوگا، کس فضا میں جائے گا تو صحت مند تندرست رہے گا، کیا اس کے موافق ہے، کیا اس کے مخالف ہے، کیا چیز اس کے ہاضمے کے لیے گوارا ہے، کیا چیز ناگوار ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. پروردگار عالم ان یہودیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ یہ رسول کو ویسے ہی جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو اور اپنے اولاد اور اپنے فرزندوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود تکذیب کی. کیوں تکذیب کی؟ تکذیب کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کیونکہ رسول وہ دین ان کے لیے نہیں لے کر آئے تھے جس دین کو وہ سننا اور دیکھنا چاہتے تھے. لہٰذا پہلا قاعدہ جو ہمیں اس قرآن مجید فرقان حمید کے جس 24ویں سپارے کی پہلی آیت سے ہمیں اخذ کیا جا سکتا ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ انسان بغیر دلیل کے کسی کی بات کو تکذیب اور نہ جھٹلائے. یہ پہلی آیت جسے ہم نے یہاں پر انتخاب کیا تھا. دوسری آیت سورہ مبارک زمر کی 36ویں آیت ہے. دیکھیے 36ویں آیت میں پروردگار عالم عجیب ایک کائناتی حقیقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ. اسی فقرے کو یقین کریے کہ ایسا فقرہ ہے کہ اگر انسان تعویذ پر لکھ کر ایک رقعے پر ایک کاغذ پر لکھ کے اسے تعویذ بنا لے اور اپنے بازو پر باندھ لے یا گلے پر آویزاں کر دے تو یقین جانیے کہ شاید تب بھی اس آیت کا جو ہے وہ حق اور حق کے مطلب ادا نہ کیا جا سکے. کیا پروردگار عالم ارشاد فرما رہے الیس اللہ کافٍ بعبدہ، کیا پروردگار اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب دیکھیے، اب جسے کہا جاتا ہے کہ عنوان ایک اصطلاح ہے، عنوان جو ہے وہ آیا مشعر علیت ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیے پروردگار عالم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے لیے کافی ہے، نہیں. پروردگار عالم آدمی کے لیے کافی ہے، نہیں. پروردگار عالم بشر کے لیے کافی ہے، نہیں. پروردگار عالم جاندار کے لیے کافی ہے، نہیں. بلکہ پروردگار عالم نے کیا عنوان ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار کافی ہے عبدہ، اپنے بندے کے لیے. یعنی انسان اگر اپنے آپ کو اس زیور بندگی سے آراستہ کر لے، اب اس تعبیر میں بھی یقین جانیے کہ تسامو ہے، انسان بندہ تو ہے، اس بندگی کا اعتراف کر لے، صرف زبانی کلامی نہیں، صرف لقلقہ زبانی کے طور پہ نہیں، بلکہ اس کے کان بھی اس بات کا اعتراف کر لیں کہ یہ کان پروردگار عالم کے بندے ہیں، یہ آنکھیں بھی اس بات کا اعتراف کر لیں اپنی عمل سے بھی کہ یہ آنکھیں پروردگار عالم کی بندی ہیں، یہ جلد، یہ جسم، یہ روح، یہ توانائی، یہ فکر، یہ بصارت، یہ نظارت، یہ ذائقہ، یہ شامہ، یہ انسان کے تمام مال، اموال، اولاد، تعلقات، شہرت، یہ سب کچھ اگر انسان ان تمام متعلقات سے اس بات کا اقرار کر لے کہ وہ پروردگار عالم کا بندہ ہے، تو پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تو اپنی بندگی کے سانچے پر پورا آ جا، پروردگار عالم کی کفایت میں کوئی کمی نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے معاشرے میں اگر تھوڑا سا اس پہ نظر دوڑائیں، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، پریشانی نظر آتی ہے، تو آپ یقین جانیے یہ جو آیت کہہ رہی ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، پروردگار عالم کے خزانے کفایت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی دین میں، اس کی عطا میں، اس کے مسبب الاسباب میں، اس کے شافی ہونے میں، اس کے رازق ہونے میں، اس کے مالک ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی کہاں پر ہے؟ عبدہ میں. یعنی ہم اپنے آپ کو جب مرحلے عبدہ پر نہیں پہنچاتے، اپنے آپ کو اس مرحلے بندگی پر نہیں پہنچاتے، نتیجتاً ہم اس پروردگار عالم کے خزانے کفایت سے بھی بہرمند نہیں ہو پاتے. اب دیکھیے یہ عبدہ جو ہے کتنی عجیب بات ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مقام سے گزر رہے تھے، تو ایک بد زبان خاتون تھی، بد زبان چرب زبان خاتون تھی. اس نے جیسے ہی اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کس عالم میں تھے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ زمین پر حصیر پر بیٹھ کے، چٹائی پہ بیٹھ کے عام لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کی طرح جو ہے اور عام لوگوں جیسا کھانا جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے.
تو وہ خاتون نے جب اللہ کے رسول کو اس حالت میں اور اس کیفیت میں دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھ کر تعجب کرنے لگی اور کہا کہ میں تو یہ سمجھی تھی کہ، اور میں نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ عالمین کے لیے رسول بنائے گئے ہیں، اور آپ عالمین کے لیے جو ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے نمائندے اور پیغمبر مقرر کیے گئے ہیں، تو آپ کا تو کھانا جو ہے وہ بہت مرفع ہوگا، ایک بہت طویل اور عریض بوفے آپ کے لیے بچھا ہوا ہوگا، اور آپ کے آگے بہت نوکر چاکر جاؤ حشمت ہوگی، بہت پروٹوکول ہوگا، بہت جسے کہیے کہ غلام کنیزے سب کچھ آپ کی خدمت میں مصروف ہوں گے۔ لیکن اب وہ خاتون کہتی ہے، وہ بد زبان خاتون کہتی ہے نام لے کر سرکار کا، سرکار کی کنیت ابو القاسم کہہ کر نہیں یا لقب کے طور پہ نہیں، نام نامی ہے ختمیہ مرتبت لے کر گستاخی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے فلاں، تمہارا جو اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا ہے وہ تو نہایت ہی غلاموں جیسا ہے، وہ تو نہایت ہی بندوں جیسا ہے۔ عربی کی تعبیر یہ ہے کہ یہ تو نہایت ہی عبد جیسا ہے۔ تو سرکار اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ سرکار کی توہین کے قصد سے یہ کہہ رہی تھی، لیکن سرکار نے اس آفاقی حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ خاتون کیا تو جانتی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے بندوں میں سب سے بڑا بندہ اور غلام میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یعنی جس بات کو تو میرے لیے ننگ اور آر سمجھ رہی تھی، اتفاقاً اسی مطلب کو میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ اسی لیے آپ ملاحظہ فرمائیے تشہد میں کیا کہتے ہیں، بسم اللہ وباللہ وخیر الاسماء للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ سرکار پہلے پروردگار عالم کے بندے ہیں اور بعد میں پروردگار عالم کے رسول ہیں۔ لہٰذا قانون پروردگار عالم کا یہ ہے کہ انسان جس قدر اپنے آپ کو اس بندگی کے مرتبے پر فائز کرتا چلا جائے، پروردگار عالم کی وہ کفایت، پروردگار عالم کی جانب سے وہ عطا و بخشش، پروردگار عالم کی جانب سے وہ خزانوں کے دہانے جو ہیں وہ ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ اب میں صرف ایک آخری مطلب کی جانب اشارہ کروں اور بات کو جو ہے وہ تمام کروں، وہ یہ کہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب آپ روایات، کون سی روایات؟ وہ روایت جو اصحاب معصومین کے بارے میں آئی ہیں، جیسے جناب سلمان کے بارے میں، جناب ابو ذر کے بارے میں، جناب مثال کے طور پہ جناب زرارہ کے بارے میں، جناب ابو حمزہ صومالی کے بارے میں، اصحاب کربلا کے بارے میں، اور بقیہ آخر تک 11ویں 12ویں امام تک کے جو اصحاب ہیں، حتیٰ نواب اربعہ کو بھی آپ لے لیجئے، یہاں سے آخر تک ان تمام تر سلسلہ عصمت کے لیے جو اصحاب کی بات آئی ہے، جو اصحاب کی سوانح عمری ہمارے لیے بیان کی گئی ہے، کیا وہ اماموں کی جانب سے بیان کی گئی ہو، کیا وہ مورخین کی جانب سے بیان کی گئی ہو، اس میں دو عنصر، ان تمام تر اصحاب میں دو عنصر بہت نمایاں نظر آتے، بہت زیادہ نمایاں، حتیٰ کہ آپ اس کے لیے بہترین کتاب ہے، بہرحال اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کی دسترسی میں ہو یا نہیں ہو، مثال کے طور پہ آپ رجال کشی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا آپ جو ہے وہ منتہی الاعمال کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر اس میں کوئی اصحاب کی بات آئی ہو تو اس میں دو خصوصیات، ویسے تو اہل بیت میں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کے سر چشمہ ہیں، لیکن ان سے تجلی کر کے اور ان سے سرازیر ہو کر یہ دو خصوصیات ہمیں تمام تر عصمت کے سلسلوں کے اصحاب میں نمایاں طور پہ نظر آتی ہے۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت معاشرے کے دباؤ کے سامنے، معاشرے کی پریشانیوں کے سامنے، معاشرے کے مقابلے کے سامنے استقامت کرنا۔ کیا ہے استقامت؟ انسان عزیز تھا، ذلیل ہو جائے اپنی راہ اور مقصد کے لیے، استقامت کی۔ انسان کو ملامتیں دی جا رہی ہیں، استقامت کی۔ انسان کو حتی سلام تک نہیں کیا جا رہا، استقامت کی۔ انسان کا مال و متاع، مالدار تھا، ثروت مند تھا، سارا مال و متاع چلا گیا، استقامت کی۔ انسان کے حتی اپنے بیگم اور بچے اس کے مخالف ہو جائیں، استقامت کر رہا ہے۔ یہ پہلا وہ عنصر اور خصوصیت جو ہمیں اصحاب ائمہ کے اندر نظر آتی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے مقصد کی خاطر، دین مبین اسلام اور دین اہل بیت کی ترویج اور تبلیغ کے لیے جب راستے میں ملامتیں اور مثال منافرتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، وہاں پر استقامت کی۔ دوسری خصوصیت کیا ہمیں نظر آتی ہے؟ دوسری خصوصیت نمایاں طور پہ وہ پروردگار عالم کے سامنے اس کی بارگاہ میں اہل یاد اور اہل ذکر ہونا۔ راتوں کے وہ جو دن کے شیر تھے، وہ رات کو پروردگار عالم کے سامنے ایسے عبادت کر رہے ہیں، ایسے گڑ گڑا رہے ہیں، ایسے خضوع اور خشوع کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے، یہ روایات کی تعبیر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب میں اس کیسے اردو میں مجھے خود دقت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس تعبیر کو کیسے ترجمہ کروں، کہ جس طریقے سے ایک جانور کو کوئی سانپ ڈس لے، اور وہ کس طریقے سے، جسے آپ کہیے، جیسے سب سے اچھی مثال شاید مچھلی کی ہو جائے، کہ جب مچھلی کو آپ پانی سے باہر لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے پھڑپڑاتی ہے،
سانس لینے کے لیے اپنے جسے کہیے کہ اپنے وجود کو پورے طور پہ زمین پہ پٹکتی ہے تاکہ اسے وہ سانس مل جائے، وہ اسے حیات مل جائے. وہی اصحاب ائمہ معصومین جو دن میں ہمیں دشمنوں کے سامنے، مخالفین کے سامنے شیروں کی طرح یلغار کرتے ہوئے اور حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی زبان سے، اپنی تلوار سے، اپنے عمل اور اپنے کردار سے، وہی اصحاب ائمہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں مصلی عبادت پر اس مچھلی کی طرح پھڑپڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو ایک بوند پانی کے لیے ترس رہی ہوتی ہے. کیا ہے دو عنصر؟ پہلا عنصر استقامت اور دوسرا عنصر پروردگار عالم کی وہ عبودیت اور اس بندگی کے مرتبے پر فائز ہونا. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ آج کے دن کے صدقے اور ان گزشتہ اور آنے والی راتوں کے صدقے جو ہمیں نصیب ہوں گی، پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں ان راتوں کا، اور خصوصاً اہل بیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما اور ان راتوں کے فیوزات کو اور ان کی برکات کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہماری آخری دعا اور سب سے بڑھ کر دعا یہی ہے کہ زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، مظلومین عالم کی مدد اور نصرت فرما، ظالمین عالم کو نیست و نابود فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد.